بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے میزان الصرف کا پہلا سبق پڑھا تھا، تو آج ہم میزان الصرف کا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی معروف کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، اور پیچھے جو بحث گزر چکی ہے اس کو ہم الحمدللہ کل کے سبق میں ختم کر چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ فعل ماضی مجہول کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس میں ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ این ہما کے گفتہ شد بحث اسبات فعل ماضی معروف بود، یہ تمام جو کہا گیا ہے بحث اسبات فعل ماضی معروف کا تھا۔ چون خواہی کے مجہول بنا کنی، جب تو مجہول بنانا چاہے تو فائے فعال را ضمہ کن، فعال کی فا کو ضمہ کر، و عین فعال را کسرہ دے، اور فعال کی عین کو کسرہ دے در دو حال، دونوں حالتوں میں۔ ولام کلمہ را بر حالت خود بگزار، اور لام کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دے تا ماضی مجہول گردد، تاکہ ماضی مجہول بن جائے۔ سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ فعیلہ کو فعالہ سے کیسے بنایا گیا۔ تو اس بات میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر ماضی مجہول بنانا ہو یعنی فعالہ سے فعیلہ، تو پھر کیسے بنایا جائے۔ فا کلمہ کو ہم ضمہ دیں گے، فعالہ کی جو فا کلمہ ہے اس کو ضمہ دیں گے، اور جو درمیان میں عین کلمہ ہے اس کو کسرہ دیں گے، اور لام کلمہ کو جو ہے وہ اپنی حالت پر چھوڑ دیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی جو ہے اس کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فعالہ سے فعیلہ بن جائے گا۔ بحث اسبات فعل ماضی مجہول، ہم فعل ماضی مجہول کی گردان بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ فعیلہ، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ فعیلہ کا ترجمہ ہم اس طریقے سے کریں گے، یعنی فعل ماضی معروف میں یا معلوم، اس میں تو ترجمہ جو ہے ہم نے کیا ہے اور اس میں ظاہر ہو رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ ترجمہ جو ہے نا وہ کام کرنے والے کی حالت جو ہے وہ ہمیں معلوم تھی، لیکن فعل ماضی مجہول میں جو ہے نا کام کرنے والے کی حالت اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ مجہول ہوتا ہے۔ فعیلہ کیا گیا وہ ایک مرد، فعالہ کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں۔ ادھر ہم کریں گے فعیلہ کیا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ فعیلہ کیے گئے وہ دو مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ فعلو کیے گئے وہ سب مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ پہلے تین صیغے جو ہیں وہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو تین صیغے ہیں وہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب فعیلت کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے کہ کی گئی وہ ایک عورت، اس کا حال ہمیں معلوم نہیں، اس میں ترجمہ یعنی کہ مجہول ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ فعیلت کی گئی وہ ایک عورت زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مؤنث غائب، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ فعیلتا کی گئیں وہ دو عورتیں زمانہ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ فعلنا کی گئیں وہ سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مؤنث غائب، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ اب مذکر اور مؤنث غائب کے جو 6 صیغے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو آگے ہم جو 7واں صیغہ ہے اس کو 7 سے لے کر 12 تک، یعنی جو اگلے 6 صیغے ہیں یہ حاضر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہیں اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہیں۔ فعلتا کیا گیا تو ایک مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ فعلتما کیے گئے تم دو مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ فعلتم کیے گئے تم سب مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ فعلتی کی گئی تو ایک عورت زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ فعلتما کی گئی تم دو عورتیں زمانہ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ فعلتن کی گئیں تم سب عورتیں زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، باس اسبات فعل ماضی مجہول۔ تو اگلے 2 صیغے جو ہیں وہ متکلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا صیغہ جو ہے فعلتو
کیا گیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت. زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد متکلم باس اسبات فعل ماضی مجہول. فعلنا یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فعلنا کیے گئے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. کیے گئے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں. زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع متکلم مال غیر باس اسبات فعل ماضی مجہول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ہم میزان الصرف کے 2 سبق پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول. تو آج ہم میزان الصرف کا 3را سبق پڑھیں گے، یعنی فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول اسبات کی ہم نے گردانیں پڑھ لی ہیں. آج ہم پڑھیں گے باس اسبات، باس نفی فعل ماضی معروف اور باس نفی فعل ماضی مجہول کی گردانیں. تو سب سے پہلے ہم ان کو بنانے کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں. جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، این ہما کے گفتہ شد باس اسبات فعل ماضی مجہول بود. یہ پیچھے جو گزر چکا ہے پچھلے سبق، یہ تمام جو کہا گیا ہے باس اسبات فعل ماضی مجہول کا تھا. چون خواہی کے نفی بنا کنی، جب تو نفی بنانا چاہے، مائے نفی در اول او در آر، تو نفی کا ماں اس کے شروع میں لیا. یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا فعلا اور فعلا، تو ادھر ہم پڑھیں گے ما فعلا ما فعلا. یہ جو ما ہے نا، ما یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. چون خواہی کے نفی بنا کنی، مائے نفی در اول او در آر، یعنی کہ نفی کا ماں جو ہے نا اس کے اسبات کے شروع میں آپ لے ہیں تا ماضی منفی گردد، تاکہ ماضی منفی بن جائے. و مائے نفی در لفظ ماضی ہیچ عمل نہ کند، اور یہ جو نفی کا ماں ہے نا ما فعلا، یہ جو ماں ہے یہ لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا. چنانچہ بود ہم پراں طریق باشد، یعنی کہ یہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طریقے پر رہتا ہے. لیکن عمل در معنی کند، لیکن یہ معنی میں عمل ضرور کرتا ہے. یعنی کہ اس کا لفظی عمل نہیں ہے لیکن معنوی عمل جو ہے نا یہ ضرور کرتا ہے. یعنی مثبت را بمعنی مرفی گردان، یعنی مثبت کو یہ منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آگے ہمیں خود بخود سمجھ لگ جائے گی. باس نفی فعل ماضی معروف، پہلے ہم نے پڑھا تھا باس اسبات فعل ماضی معروف. ادھر ہم پڑھیں گے باس نفی فعل ماضی معروف. ما فعل ما فعلا ما فعلوا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلت ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا. ما فعلا جیسا کہ ہم نے اسبات میں ترجمہ پڑھا تھا فعلا کیا اسے ایک مرد نے، تو ادھر ہم نے نفی والا ترجمہ لگا دینا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. ما فعلا نہیں کیا اسے ایک مرد نے، ما فعلا نہیں کیا ان 2 مردوں نے، ما فعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے. اسی طریقے سے ہم جب ماضی مجہول میں جائیں گے باس نفی فعل ماضی مجہول، تو ادھر بھی ہم ترجمہ ایسے ہی کریں گے. ما فعلا نہیں کیا، جیسے کہ ہم نے فعلا میں ترجمہ کیا تھا کہ کیا گیا وہ ایک مرد، فعلا کیا گیا وہ ایک مرد، فعلا کیے گئے وہ 2 مرد. ادھر ہم نے نفی کے لیے ترجمہ استعمال کرنا ہے. ما فعلا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، ما فعلا نہیں کیے گئے وہ 2 مرد، ما فعلو نہیں کیے گئے وہ سب مرد، ما فعلت نہیں کی گئی وہ ایک عورت، ما فعلتا نہیں کی گئیں وہ 2 عورتیں، ما فعلنا نہیں کی گئیں وہ سب عورتیں. ایسے طریقے سے اگلے 6 صیغے جو ہیں ان میں حاضر کا ترجمہ لگا لینا ہے. ما فعلتا نہیں کیا گیا تو ایک مرد، ما فعلتما نہیں کیے گئے تم 2 مرد، ما فعلتم نہیں کیے گئے تم سب مرد. زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر حاضر باس نفی فعل ماضی مجہول. اسی طریقے سے پوری گردان پڑھتے جائیں تو الحمدللہ آپ کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. ما فعلتی نہیں کی گئی تو ایک عورت، ما فعلتما نہیں کی گئی تم 2 عورتیں. زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر باس نفی فعل ماضی مجہول. ما فعلتن نہیں کی گئی تم سب عورتیں. زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مؤنث حاضر باس نفی فعل ماضی مجہول. ما فعلت نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت. زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد متکلم باس نفی فعل ماضی مجہول. ما فعلنا نہیں کیے گئے نہیں کیے گئے ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں، نہیں کیے گئے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. یعنی یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع متکلم مال غیر باس نفی فعل ماضی مجہول. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اس کے بعد الحمدللہ ہم جو میزان الصرف میں فوائد نافع ہیں کل سے وہ شروع کریں گے.